آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو اربوں انسانوں کے لیے انتہائی عقیدت کا مرکز ہے۔ ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے آگے چل کر پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ہم 6 اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ شروعات ہوگی ان کی غیر معمولی پیدائش سے، پھر دیکھیں گے کہ صحرا میں ان کی پرورش کیسے ہوئی، قلب اطہر کی پاکیزگی کا وہ مشہور واقعہ، پھر یتیمی اور الہی حفاظت کا دور، وہ تقدیر ساز سفر جس نے بہت کچھ بدل دیا، اور آخر میں بات ہوگی کہ کیسے وہ مکہ میں الصادق اور الامین کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہر زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے۔ ایک ایسی پیدائش جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام بچوں سے بالکل مختلف تھی اور جس کے ساتھ کئی حیرت انگیز نشانیاں جڑی ہوئی تھیں۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ یہ زندگی کے پہلے لمحے سے ہی اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کی تقدیر میں کچھ بہت ہی خاص لکھا جا چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پر مختون تھے، یعنی ختنہ شدہ، اور مسرور، یعنی آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ زمین پر آتے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو سجدے کی طرح زمین پر رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اور آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ ذرا سوچئے، یہ وہ نشانیاں تھیں جنہوں نے دیکھنے والوں کو واقعی حیران کر دیا ہوگا۔ اور اس کہانی کا ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس یتیمی کو صرف ایک اتفاق نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک گہرا الہی منصوبہ مانا جاتا ہے، تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی عظمت آپ کے والد کی تربیت یا خاندانی اثر و رسوخ کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے تھی۔ تو مکہ میں اس خاص بچے کی پیدائش تو ہو گئی، لیکن ان کی پرورش شہر کی بھیڑ بھاڑ میں نہیں ہونی تھی۔ اس زمانے میں عرب کے معزز خاندانوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو پرورش کے لیے صحرا میں کسی بدوی قبیلے کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ اس کے پیچھے بڑی گہری سوچ تھی۔ ایک تو یہ کہ صحرا کی کھلی اور صاف ہوا بچوں کو جسمانی طور پر بہت مضبوط بناتی ہے، اور دوسری جو سب سے اہم وجہ تھی وہ یہ کہ بچے وہاں خالص اور فصیح عربی زبان سیکھتے تھے، جو شہروں کی ملی جلی زبان سے کہیں بہتر سمجھی جاتی تھی۔ آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضرت حلیمہ سعدیہ نے لی۔ شروع میں تو وہ ایک یتیم بچے کو لینے سے ہچکچا رہی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ معاوضے کی امید نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آپ ان کے گھر آئے ان کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ ان کا کمزور سا گدھا قافلے میں سب سے تیز دوڑنے لگا، ان کی بکریوں میں اتنا دودھ اتر آیا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پورے گھر میں خوشحالی اور برکت آ گئی۔ صحرا میں پرورش کے دوران ہی آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی حیرت انگیز اور روحانی واقعہ پیش آیا، جسے تاریخ شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کے نام سے یاد کرتی ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ جب آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو سفید لباس میں 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ کھولا اور دل باہر نکالا۔ پھر اس میں سے ایک کالا سا لوتھڑا نکالا جسے شیطان کا حصہ کہا گیا اور اسے پھینک دیا۔ اس کے بعد دل کو پاک پانی سے دھو کر حکمت اور نور سے بھر کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ ایک طرح کی روحانی سرجری تھی جو آپ کو نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے صرف ایک خواب یا روحانی تجربہ نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کے ایک بہت قریبی ساتھی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے خود آپ کے سینے پر اس واقعے کے بعد سلائی کے نشانات دیکھے ہیں۔ بچپن میں جہاں ایک طرف یہ معجزات ہو رہے تھے، وہیں دوسری طرف آپ کو ذاتی زندگی میں ایک کے بعد ایک بڑے صدموں سے بھی گزرنا پڑا۔ دیکھیے، پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں والدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے سہارا دیا، لیکن صرف 2 سال بعد جب آپ 8 سال کے تھے وہ بھی چل بسے۔ ان پے در پے صدموں کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے شفیق چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ اس یتیمی کے باوجود آپ کبھی تنہا نہیں تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک غیبی طاقت ہمیشہ آپ کی حفاظت پر مامور تھی۔
2 بار ایسا ہوا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کی شادی بیاہ کی محفلوں میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن دونوں ہی بار راستے میں آپ پر ایسی گہری نیند طاری ہوئی کہ آپ وہیں سو گئے اور صبح آنکھ کھلی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ آپ کو اس دور کی فضولیات اور برائیوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اب آپ لڑپن سے نوجوانی میں قدم رکھ رہے تھے اور ایک ایسا سفر آپ کا منتظر تھا جو آپ کی زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑی پیشین گوئی سامنے لانے والا تھا۔ یہ شام کا ایک تجارتی سفر تھا جس پر آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو آخر اس سفر میں ایسا کیا خاص ہوا؟ شام کے شہر بصرہ کے قریب ایک عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ تھا، اپنے عبادت خانے سے اکثر تجارتی قافلوں کو گزرتے دیکھتا تھا۔ لیکن اس بار اس نے قافلے میں کچھ ایسا دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل قافلے کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ صرف ایک خاص لڑکے پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جب قافلہ ایک درخت کے نیچے ٹھہرا تو اس درخت کی شاخیں بھی اسی لڑکے پر جھک گئیں۔ بحیرہ اپنی کتابوں کا عالم تھا، وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ آخری نبی کی نشانیاں ہیں، اور تصدیق کے لیے جب اس نے دیکھا تو آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی پہچان لی۔ یہ سب دیکھتے ہی وہ دوڑتا ہوا قافلے والوں کے پاس آیا اور سیدھا ابو طالب سے کہا، اس بچے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کیونکہ اگر انہیں وہ سب کچھ پتا چل گیا جو میں جانتا ہوں تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اور سنگین وارننگ تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ اب ایک نوجوان بن چکا تھا۔ مکہ کے معاشرے میں جہاں تجارت اور امانت داری سب سے بڑی خوبیاں سمجھی جاتی تھیں، آپ کا کردار ایک مثال بن کر ابھر رہا تھا۔ لوگ آپ کو الصادق یعنی سچ بولنے والا اور الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ صرف القاب نہیں تھے بلکہ آپ کی شخصیت کی پہچان بن چکے تھے۔ مکہ میں سب جانتے تھے کہ اگر کوئی چیز محمد کے پاس امانت رکھوا دی جائے تو وہ دنیا کی سب سے محفوظ چیز ہے۔ آپ کی یہی شہرت مکہ کی ایک بہت ہی معزز اور دولت مند تاجرہ حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی۔ انہوں نے اپنا تجارتی سامان دے کر آپ کو شام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ واپس لوٹے تو اتنا زیادہ منافع ساتھ لائے جتنا ان کے کسی قافلے نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا۔ یہ صرف آپ کی کاروباری ذہانت ہی نہیں تھی بلکہ وہ برکت تھی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ صرف منافع سے متاثر نہیں ہوئیں۔ ان کے غلام میسرہ نے، جو سفر میں آپ کے ساتھ تھا، واپسی پر آپ کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور بہترین کردار کی ایسی کہانیاں سنائیں کہ حضرت خدیجہ، جو اس وقت 40 سال کی ایک خود مختار اور نہایت معزز خاتون تھیں، نے 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک دوست نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا تو حضرت خدیجہ کے کزن ورقہ بن نوفل، جو آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، میری نظر میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت تم ہو، کیونکہ آج محمد تمہارے ہو گئے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام شادی نہیں بلکہ ایک تاریخ ساز جوڑا بننے جا رہا ہے۔ تو ایک یتیم بچہ، پھر ایک چرواہا اور پھر ایک کامیاب اور امانت دار تاجر، زندگی کے پہلے 25 سالوں میں یہ تمام نشانیاں ایک غیر معمولی تقدیر کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اب کردار بھی پختہ ہو چکا تھا اور گھر بھی آباد ہو گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آنے والا وقت ان کی زندگی میں کون سا عظیم انقلاب لانے والا تھا۔